سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور طبی معلومات کو بہتر طریقے سے آپ تک پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم کچھ آسان ٹیسٹ آپ کو بتائیں گے کہ فرش پر بیٹھنے اٹھنے کے آسان ٹیسٹ کے ذریعے اپنی فٹنس کو چیک کر سکتے ہیں، اور فٹنس کو چیک کرنے کے بعد اگر وہ مسائل آپ کے زندگی میں پیش آ رہے ہیں تو بہتر ورزشوں سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو طویل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام سے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے اٹھنے کے لیے آپ کو دونوں ہاتھوں کا سہارا لینا پڑا، یا ٹھنڈی آہیں بھرنی پڑی، یا کسی بچے کا ہاتھ تھام کر یا کسی کے کندھے پر زور دے کر اٹھنا پڑا، تو خبردار رہیں، کیونکہ طویل عمری کے حوالے سے یہ کوئی اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ ریسرچرز کہتے ہیں کہ جو لوگ صرف ایک ہاتھ استعمال کرتے ہوئے یا کوئی ہاتھ استعمال کیے بغیر فرش پر بیٹھ یا وہاں سے اٹھ سکتے ہیں، وہ زیادہ طویل عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اضافی مدد مثلا گھٹنوں کے بل پر یا دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اٹھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ان کی طبعی عمر سے پہلے انتقال کرنے کے 6 گنا زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ اس جائزے میں یہ دیکھا گیا کہ صرف 2 منٹ کے آسان ٹیسٹ کے ذریعے ادھیر عمری میں مجموعی فٹنس کی سطح کے بارے میں پیشن گوئی ممکن ہے، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کون سی جسمانی لحاظ سے طویل زندگی گزارنے کے قابل ہے۔ کون جسمانی لحاظ سے طویل زندگی گزارنے کے قابل ہے؟ ریسرچرز نے کہا ہے کہ جو لوگ جتنی آسانی سے فرش پر بیٹھنے کی حالت سے کھڑے ہو سکتے ہیں یا کھڑے ہونے کی حالت میں فرش پر بیٹھ سکتے ہیں، انہیں طبعی عمر سے پہلے موت کا خطرہ اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کلائیڈو جل آروجو، جنہوں نے کلینی میکس ایکسرسائز میڈیسن کلینک ریڈیو جینیرو کے ساتھیوں سے مل کر یہ جائزہ تیار کیا ہے، نے بتایا کہ مختلف عمر کے لوگوں کی جسمانی طاقت، لچک اور اعضاء کے باہم ربط سے متعلق اس ٹیسٹ کے ذریعے واضح پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک ادھیڑ عمر یعنی کہ مڈل ایج مرد یا خاتون صرف ایک ہاتھ سے استعمال کرتے ہوئے فرش پہ بیٹھ جائیں اور وہاں سے اٹھ سکتی ہیں، اگر وہ کوئی ہاتھ استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے نہ صرف پتہ چلتا ہے کہ ان کے مسلز اور پٹھوں اور ڈھانچے کی فٹنس اچھی حالت میں ہے، بلکہ جو لوگ ایسا نہ کر سکیں ان کے مقابلے میں ان کی زندگی طویل ہونے کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ اس جائزے کے سلسلے میں 2000 سے زیادہ مردوں اور خواتین سے جن کی عمریں 51 سے 80 ایئرز کے درمیان تھیں، کسی سہارے کے بغیر فرش پر بیٹھنے اٹھنے کے لیے کہا گیا۔ اس اٹھنے بیٹھنے کے ٹیسٹ کے بعد ان کی تاریخ وفات 31 اکتوبر 2011 تک اوسطاً 6 ایئر 3 ماہ ان پر نظر رکھی گئی۔ ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے ان سے کہا گیا تھا کہ حرکت کی رفتار کے بارے میں فکر کیے بغیر اپنی ضرورت کے لحاظ سے کم سہارا لیے بغیر فرش پہ بیٹھنے اور پھر وہاں سے کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ ہر 2 حرکتوں کے یعنی بیٹھنے کے لیے 5 اور اٹھنے کے لیے 5 نمبر رکھے گئے تھے۔ جس کسی نے کوئی ایک سہارا مثلا ایک ہاتھ یا ایک گھٹنا استعمال کیا، اس پر ایک نمبر کم کیا جا رہا تھا۔ اس جائزے کے عرصے کے دوران 159 شرکاء انتقال کر گئے۔ یوں شرح اموات تقریباً 8% تھی۔
یعنی کہ 8% تھی۔ یورپین جرنل آف کارڈیو واسکولر پریونشن میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق انتقال کرنے والے شرکاء کی اکثریت میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ٹیسٹ میں سب سے کم نمبر اسکور کیے تھے۔ صرف جو ہلاک ہونے والے ایسے تھے جنہوں نے مجموعی طور پر 10 سے 10 نمبر حاصل کیے تھے۔ جن لوگوں نے سب سے زیادہ پوائنٹ اسکور کیے تھے وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس معمولی سی جائزے سے آپ بہتر طریقے سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے 3 پوائنٹ یا اس سے کم حاصل کیے تھے ان میں سے 8 سے زائد پوائنٹ اسکور کرنے والوں کے مقابلے میں طبعی عمر سے پہلے موت کا خطرہ 5 سے 6 گنا بڑھا ہوا تھا۔ جائزے کے کل 6.3 ایئرز کے عرصے کے دوران جن لوگوں نے 8 پوائنٹ سے کم اسکور کیے تھے ان میں شرح اموات 2 سے 5 گنا زیادہ نوٹ کی گئی تھی۔ ڈاکٹر کلاڈیو آرجو نے کہا کہ ہمارے جائزے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسمانی لچک کو اونچی سطح پر برقرار رکھنا، مسلز یعنی کہ پٹھوں کو مضبوط بنانا، جسمانی وزن اور طاقت کا متناسب رکھنا، اعضاء کو مربوط بنانا نہ صرف روزمرہ کام کاج انجام دینے کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کا امکانی زندگی پر بھی مثبت اور پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر جتنی چاق چوبند ہیں، جتنا اچھی طرح رہیں گے، اتنا ہی آپ کی زندگی طویل ہوگی اور بہتر زندگی گزار سکیں گے۔